السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قول من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمنے عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان عزت کا متلاشی عزت کو تلاش کرتا ہے اور ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت ملے، لوگ اس کو سلام کریں، اس لیے کہ انسان کہتا ہے
کہ زمانہ مجھے سلام کہتا ہے، دنیا مجھے سلام کرتی ہے، لوگ بڑھ بڑھ کے مجھے سلام کرتے ہیں، میری عزت کا اندازہ کرو۔ لیکن اس جھوٹی عزت کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، اس اشتہاری عزت کے لیے انسان کس قدر کے علوم و فنون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی دولت اکٹھا کی جاتی ہے، کبھی شہرت کے چکر میں آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو دنیا کی عزت ہے، جسے ہم اشتہاری عزت کہہ سکتے ہیں، یہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کبھی جن کے نام کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکار محبوب الہی کے بالکل قریب میں ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں پر چڑیا کوے بیٹ کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کا بھی خوبصورت سا مقبرہ بنا، لیکن وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اور ایک فقیر مرد درویش سرکار محبوب الہی جس کا خود کا مکان بھی نہ تھا، آج ان کے چوکھٹ پر منگتوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ عزتیں لوگوں نے بہت کمائی، جس کو لوگوں نے عزت سمجھی وہ عزت نہیں۔ اور یاد رکھنا، پیسے سے، مال سے، دولت سے، علم سے، فن سے، تدبر سے، خطابت سے، اس سے عزتیں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آ چکا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایسی عزت زمین پر ہے تو بھی عزت، زمین کے اندر چلے جائیں تو بھی عزت، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو بھی ان کے لیے عزت ہے۔ جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کیسے عزت عطا کی کہ زمین کے اوپر رہیں تو عزت میں رہیں، زمین کے اندر جائیں تو عزت سے جائیں، اور جب قیامت کے دن اٹھے تو ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ مجھے سلام کرتا ہے، لیکن جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے بلکہ جو رب کے قانون اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو خود سلام کرے گا، جس کو قرآن مقدس میں یوں بیان کیا گیا ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ اکبر، تمہارے رب کی طرف سے تم کو سلام ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری، تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی، وہ خدا وحدہ لا شریک جب اپنے بندوں کو سلام فرما رہا ہوگا، اس وقت بندوں کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی عزت کو لوگ کس طریقے سے دیکھیں گے، ان کے مقام کو کس طریقے سے دیکھیں گے، ان کے مرتبے کو کس طریقے سے دیکھیں گے۔ لیکن ایمان والو، جب اللہ اپنے بندوں پر سلامتی نازل فرما رہا ہوگا، اپنی شان کے مطابق سلام کر رہا ہوگا، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے تم پر سلام ہو، تو وہ سب کو سلام نہیں فرمائے گا، سب پہ سلامتی نازل نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو چھاٹ دیا جائے، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نیک اور مجرم دونوں کی واضح نشانیاں ہوگی، ہر انسان نیکوں کو بھی پہچانے گا، ہر انسان مجرموں کو بھی پہچانے گا۔ ہائے ہائے، کس طریقے سے پہچانے گا؟ میرے آقا غیب دا نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نیک ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتے ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو برے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اعمال کے اعتبار
اعتبار سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے اللہ اکبر جن کو دیکھ کر لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا ولی ہے، لیکن فرشتے کہیں گے یہ نبی اور ولی نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ خدا نے ان کے چہروں کو منور کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تو اتنے لوگ ہوں گے، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے کیے جائیں پہچاننا کیا مشکل ہے گھوڑوں کو؟ اگر سیاہ اور کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے کیے جائیں تو سفید گھوڑوں کو پہچاننا چھانٹنا کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں، تو کہا کہ میری امت کے چہرے، ہاتھ یعنی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، میں ان کی چمک کی وجہ سے ان کو پہچانوں گا۔ کس وجہ سے چمک رہے ہوں گے اعضاء؟ وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اب جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس قوم کو ہفتے بھر میں جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ وضو کرنے کی توفیق ہی نہیں، اور وہ بھی جو جمعہ کی 2 رکعت کا وضو ہے اس کو اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو آپ اس کو ہاتھ منہ دھونے کا نام تو دے سکتے ہیں لیکن شاید کوئی اہل علم اس کو وضو کا نام نہیں دے سکتے۔ انسان ایک دن میں درجنوں مرتبہ منہ دھوتا ہے لیکن وضو نہیں کرتا۔ منہ دھونے اور وضو کرنے میں فرق ہے۔ وضو کا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ اعضائے وضو جن کا وضو میں دھونا فرض ہے اس کا ایک بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ پانی بہانے کا حکم ہے، پانی چپوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ ہم سے ہمارے مبلغین سے وضو کا طریقہ سنتے رہتے ہیں، اگر نہیں سنا ہے تو آپ علماء سے وضو کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کی نیت سے صرف ہاتھ دھلتا ہے، صرف ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ وضو میرا عنوان نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کروں۔ معراج کی شب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال کیا بات ہے، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، ذرا اندازہ کریں، ذرا غور کریں، اہل علم و دانش کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بلال ہی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا رسول کی شان ہے، اللہ اکبر، جو اپنی امت کی صرف گلے کی آواز نہیں بلکہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں کہ یہ ابو بکر و علی کے قدم کی آہٹ نہیں ہے، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جو اپنی امت کو اتنا پہچانتا ہو کہ قدموں کی آہٹ بھی جانتا ہو، اس رسول کی پہچان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے بلال بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے آگے میں نے سنا، وجہ کیا ہے؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ اصل وجہ تو اللہ جانے یا اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانے، لیکن بات اتنی ہے میرے آقا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتے، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ آپ کے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ سنی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور عرض کر دوں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کرتے بھی لوگ، کیونکہ لوگ پہلے لوگ میدان میں لڑتے تھے،
اب لوگ میدان میں نہیں لڑتے، اب لوگ گھر بیٹھ کر کے ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کو تھکائیں، پریشان کریں، لیکن 98% لوگوں کو کسی نے کچھ کیا ہوا نہیں ہوتا، 2% ہے بیچارے بس۔ پھر اس کے بعد نظر بھی آپ کو لگتی ہے، نظر بد بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے میری امت میں اکثر اموات ہوگی تو نظر بد کی وجہ سے، بری نظر کی وجہ سے۔ جادو اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا نظر بد خطرناک ہوتی۔ بزرگوں نے فرمایا نظر بد اگر پتھر کو لگے تو پتھر کو توڑ دے، جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جائے، انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جائے۔ نظر بد کا بڑا خطرناک اثر ہے۔ اب اگر آپ کو خطرہ ہے کوئی جادو کرے گا، آپ کو خطرہ ہے نظر لگ جائے گی، آپ کو خطرہ ہے کچھ ہو جائے گا، آسان طریقہ سب سے بچنے کا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کرنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو باوضو ہوگا وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس پر دشمن حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، جو میرے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس پر کسی کا وار کیسے چل سکتا ہے، کسی کا حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن بات اتنی ہے ڈاکٹر کچھ کہے عمل کریں گے، حکیم کچھ کہے عمل کریں گے، ایرا گہرا نتو خیرا کچھ کرے عمل کریں گے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اس پر ایک کان بھی نہیں دھریں گے، ایک لمحے کے لیے توجہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے دور ہونا، آقا کی تعلیمات سے دور ہونا، اسی لیے ذلیل، اسی لیے رسوا، اسی لیے تباہ، اسی لیے برباد ہو رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس پر ذرا غور تو کریں گھر جا کر کے، اللہ کے قلعے میں وہ محفوظ ہے جو باوضو ہے۔ اللہ کا قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خدا جس کو اپنے حصار میں لے لے، خدا جس کو اپنی حفاظت میں لے لے، میں سمجھتا ہوں ہر دشمن سے بچنے کا سب سے بہترین کوئی ذریعہ ہے تو وہ وضو ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، وضو کی شان کا جب یہ عالم ہے تو نماز کی شان کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وضو نماز کی کنجی ہے، کنجی چابی۔ جب چابی کا یہ عالم ہے، جب چابی کا یہ عالم ہے تو جب جس چابی سے وہ نماز کے جو دروازے کھلتے ہیں اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس امت کا حال یہ ہے اللہ اکبر، سب کے دروازے پر دستک دینا تو گوارا ہے لیکن رب کے دروازے پر دستک دینا گوارا نہیں۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر آپ سنیں گے تو عرض کروں باران رحمت کا نزول ہے، ہو رہا ہے۔ ویسے کسی بھی کام کی قبولیت کی بڑی واضح علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ کام کے شروع میں بارش ہو جائے یا اس کے ختم ہونے کے بعد بارش ہو تو سمجھ لو کہ وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ میں اپنے شہر مالیگاؤں میں جب کبھی بیان کرتا ہوں اور بارش ہوتی ہے، میری قوم مجھے آج تک کبھی چھوڑ کے نہیں بھاگی، اس لیے کہ سنی کربلا والے ہوتے ہیں اور کربلا والوں کو بھاگنے سے کیا کام۔ وہاں کربلا میں پانی نہ آیا تو استقامت کے ساتھ ڈٹ کر بتایا، ہم پانی نہ آنے سے نہیں ڈرتے، ہم تو آل نبی کے ساتھ ڈٹنا جانتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کربلا والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتے، میں نے کہا جلسے میں بیٹھ کر امتحان ہوگا، ہوتے تو کیا ہوتے، جلسے میں بیٹھ کے امتحان ہوگا۔ کون ذکر رسول پہ بیٹھتا ہے، کون بھاگ جاتا ہے۔ لیکن کسی کو جانا ہو تو میں منع بھی نہیں کرتا، اگر کوئی پرابلم ہو تو جا سکتا ہے، لیکن بات میں جلدی مکمل کرتا ہوں۔ مجھے جو عنوانات دی گئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وضو کی جب یہ کیفیت ہے
کہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے وضو کرنے والا. اگر وضو پر ہی گفتگو ہو تو وضو ایک ایسا مستقل عنوان ہے کہ اگر وضو کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ ہمیشہ باوضو رہیں. جو وضو کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جایا کرتے ہیں. جو وضو کرتا ہے اللہ اکبر جب وہ مرے گا, توجہ کرنا, باوضو رہنے والا جب مرے گا, کہیں مرے گا, کسی حالت میں مرے گا, اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. جب کوئی بندہ باوضو سوتا ہے, چلے بات وضو پر آ گئی تو اسی پر بات کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے قریب لانا ہے اپنی قوم کو. تو ذرا توجہ کریں, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں باوضو سویا کرو, اس لیے کہ جو بے وضو سوتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح نکال لی جاتی ہے. مومن کی روح ایک مرتبہ نہیں نکلتی, ہر مرتبہ مومن کی روح نکلتی ہے. کیسے؟ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح نکلتی ہے, اور جب روح نکلتی ہے تو وہ روح کو فرشتے لے جاتے ہیں, لیکن جب عرش کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے روک دو, اس کو واپس کرو, اس لیے کہ یہ عرش تک جانے کے قابل نہیں ہے. کیوں قابل نہیں ہے؟ یہ بے وضو سویا, اس لیے اس کو واپس کر دیا جائے, اس کو عرش تک نہ لے جایا جائے. اور جو بندہ باوضو سوتا ہے, باوضو, اس کی روح لے جائی جاتی, عرش کے نیچے رکھی جاتی ہے, اور جب تک وہ سوتا رہتا ہے اس کی روح عرش کے نیچے حالت سجدہ میں رہتی ہے, وہ سجدہ کر رہی رہتی ہے. پتہ چلا, اسی لیے فرمایا باوضو سونے والے کا ایک ایک لمحہ, یہ ادھر سو رہا ہے کھراٹے لے کر اور ادھر عبادت میں اس کا لمحات لکھے جا رہے ہیں, اس کی روح کو عرش کی سیر کرائی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیا وضو کی برکتیں ہیں, لیکن افسوس ہم نے ہر علم حاصل کرنے کی کوشش کی, علم حدیث, مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین, اسلام کے قوانین, اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہم نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. جو باوضو رہے گا, جو باوضو رہے گا, اللہ اس کو پاگل پن سے محفوظ رکھے گا. جو باوضو رہے گا اللہ اس کو برے خیالات اور وسوسات سے محفوظ رکھے گا. بے شمار جوان کہتے ہیں مولانا بہت وسوسے آتے ہیں, باوضو رہ کر دیکھو, پھر دیکھو کہاں وسوسے آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, باوضو رہنے کی بے شمار برکتیں ہیں. ارے یہ کیا کم برکت ہے, مرو گے کسی بھی حالت میں لیکن شہید اٹھائے جاؤ گے, مقام شہادت نصیب ہوگا. جو باوضو سویا اور اسی حالت میں سوتا رہ گیا, اس کو موت آ گئی, اٹھ نہ سکا, اللہ اکبر, قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا, اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا وضو کے لیے. باوضو رہو, باوضو رہو, اور وضو سیکھو. پہلے وضو سیکھو, اس لیے کہ لوگوں کو وضو کرنا, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ان کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. وضو کرنا سیکھو. وضو کے ہر قطرے کو قیامت کے دن میزان پہ تولا جائے گا. وضو کے قطرات میزان پہ تولے جائیں گے, وضو کی تری تولی جائے گی. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وضو اللہ کا قلعہ ہے, جو وضو کرے اللہ کے قلعے میں محفوظ رہے. اور پھر نماز کی کیا شان ہے, اللہ اللہ, وضو کو قلعہ قرار دیا گیا اور نماز کے بارے میں فرمایا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے جب تو سجدے میں ہوتا ہے, تو سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے اور تیرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ کے اور تیرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے جب تو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے فرمایا جیسے ید اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, ویسے اللہ کے قدم کا بھی ذکر ہے. جیسے وجہ اللہ انسانوں کی طرح, اللہ کا چہرہ انسانوں کی طرح نہیں, جیسے ید اللہ, اللہ کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں, ویسے اللہ کے قدم اس کی شان کے مطابق ہے. اس کے پیر نہیں ہے, وہ جسمانیات سے پاک ہے, لیکن یہ متشابہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں بندے جب تو سجدہ کرتا ہے
تو خدا کے تیرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق اس کے قدم ہے۔ اور پھر اللہ جب بندے کو سجدے میں دیکھتا ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں مصروفیتیں اپنی طرف بلا رہی تھی، لوگ اپنی طرف بلا رہے تھے، رشتے اپنی طرف بلا رہے تھے، سب گناہ اپنی طرف بلا رہے تھے، راحت و آرام اپنی طرف بلا رہا تھا، عیش و عشرت اپنی طرف بلا رہے تھے، سب سے رشتہ جوڑ کر اس نے سر میرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب اس سر کو کسی غیر کے آگے کبھی جھکنے نہیں۔ جو قوم مسلم کا سر ذلیل ہو رہا ہے وجہ ہے کہ یہ قوم سجدوں سے دور ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، میں نے کہا جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیا نماز کے بغیر بھی اسلام ہے؟ جس طریقے سے ستون کے بغیر عمارت نہیں ہوتی، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ الا لا دین لہ لا صلاۃ لہ او کما قال، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کے بغیر ہم اور آپ، میں اور آپ خود ساختہ قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، سہروردی بن جائیں، وارسی بن جائیں، مداری بن جائیں، برکاتی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، بلکہ ہمارے چاہنے ماننے والے ہمیں ولی کتب ابدال اور کیا کیا بنا دے، لیکن نماز کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں ہم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کے بارے میں میرے اللہ نے 2 بار کہا، 3 بار کہا، 4 بار کہا۔ ایک نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ پورے قرآن میں تنبیہ فرمائی، کم و بیش 700 مرتبہ پورے قرآن میں تنبیہ فرمائی۔ پھر دیکھو تو صحیح، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالداروں کے لیے خاص ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو طاقتوروں کے لیے خاص ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مقیم کے لیے، مسافر کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی اس کی تشریح کرتا چلو، حالانکہ میں مسائل کے معاملے میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں۔ مثال کے طور پہ حج کس پہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت والوں پہ حج فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ مالداروں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی کس کے لیے لازم ہے؟ مالدار تو ہو، صاحب نصاب تو ہو، لیکن مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس پر نماز جو ہے وہ قربانی اس کے لیے لازم نہیں، یعنی عبادتوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ لیکن اللہ روزہ ہے، روزہ سب پہ فرض ہے، لیکن بیمار ہے، اسلام کہتا ہے چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھ لینا۔ مسافر ہو، چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھ لینا۔ یعنی ہر عبادت کے لیے رعایت دی گئی، لیکن جہاں نماز کی بات آتی ہے تو کہا استطاعت کا معاملہ نہیں، غریبی امیری کا معاملہ نہیں، اقامت اور مسافرت کا معاملہ نہیں۔ نماز ہر امیر پہ فرض ہے، ہر غریب پہ فرض ہے۔ نماز ہر چھوٹے پہ فرض ہے، ہر بڑے پہ فرض ہے۔ یعنی اگر وہ بالغ ہو جائے، عمر کتنی اس کی کم ہو لیکن اس میں فرض ہے، اور کتنی بڑی عمر ہو جائے یعنی بڈھا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کو نماز پڑھنا ہے۔ بیمار کے لیے روزے کے معاملے میں رعایت ہے، بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ لیکن نماز کا معاملہ، بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ۔ اتنا بیمار ہو گیا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا لیٹ کے اشارے سے پڑھ، ابھی بھی تجھ پہ نماز معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بیماری میں بھی یعنی مرے دم تک کی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو کچھ لوگ ہیں جن پہ نماز نہیں۔ نمبر 1 برا مت ماننا، جن پہ نہیں ہے وہ بتا رہا ہوں، کافر کے لیے نماز فرض نہیں، نابالغ پہ نماز فرض نہیں، پاگل پہ نماز فرض نہیں۔ کافر، نابالغ، پاگل، ان تینوں پہ نماز فرض نہیں۔
تو آپ ان تینوں کھانوں میں سے کس کھانے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ پاگل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو نابالغ سمجھتے ہیں 4 بچوں کے باپ ہو کر بھی؟ کیا ہیں آپ؟ جب پاگل نہیں، کافر نہیں، نابالغ نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا نماز فرض ہے۔ پھر نماز سے کیوں دوری ہے اور کیا دوری ہے؟ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط لے کے بیٹھے ہو نا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ جیسے بیل سے دودھ نہیں نکل سکتا، ویسے بے نمازی کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی مایوس کرنے آیا ہوں، لیکن سچی بات کرنا ہے، کیونکہ جلسے میں آنا اپنی تجارت اور پیشہ نہیں، جلسے میں آنا اپنی عبادت ہے۔ تجارت لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لیکن عبادت صرف خدا کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ جو منصب پر آپ بٹھاتے ہیں روزانہ، یہ عبادت ہے ہمارے لیے، اور جب عبادت کرنے بیٹھے تو اس میں خیال صرف خدا کا رہے گا، آپ کا نہیں۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو معاف کرنا۔ آپ کتنی بڑے پیر کے مرید ہیں، کتنی بڑے سلسلے سے وابستہ ہے، پہلی بات تو یہ چٹنگ ہے۔ اگر آپ نمازی نہیں ہے تو آپ کا تعلق کسی سلسلے سے نہیں ہے۔ آپ کسی رنگ کی ٹوپی پہنے، آپ کسی کلر کی ٹوپی پہنے، آپ کتنا بھی پیر کر لیں، اس لیے کہ جس کا پیر نماز نہیں ہے اس کا کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ نماز آپ کا سب سے بڑا پیر ہے۔ نماز کس کا پیر ہے بتاؤں؟ علی مرتضیٰ کا پیر نماز، صدیق اکبر کا پیر نماز، عمر ابن خطاب کا پیر نماز، عثمان غنی کا پیر نماز، سعد سعید طلحہ زبیر کا پیر کا نام نماز۔ آپ کہیں گے مطلب کیا؟ پیر اسی کو کہتے جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اب رسول اللہ فرما رہے جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو تیرے خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، تو نماز سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں شرط ہے، ہمارے یہاں شرط ہے، پیر کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، اگر وہ نمازی ہے تو وہ پیر ہے، اور اگر وہ نمازی نہیں ہے تو نہ اس کو پیر ہونے کا حق ہے اور نہ مرید کو مرید کہلانے کا حق ہے۔ آپ کس پیری مریدی کی بات کرتے ہیں؟ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے یہاں یہ پیری مریدی تو نہ تھی، غوث پاک کے یہاں یہ پیری مریدی تو نہ تھی جو آپ لے کر بیٹھے۔ جمعہ 2 رکعت مسجد میں جا رہے ہو، نماز کے لیے آتی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یقینی جنت ہے۔ سارے پیروں کا پیر، پیران پیر کا بھی پیر۔ بلکہ اب یہ کہہ دوں، جس کی وجہ سے نماز پیر بن جائے وہ پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جہنم کے دروازے پہ ایک دن میں 5 بار آپ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کیسے سکون کی نیند آ رہی؟ آپ کے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، آپ کی بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ اتنے غافل ہو گئے کہ آپ پر حدیث اثر نہیں کر رہی ہے، یا پھر حدیث رسول سے معاذ اللہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اعتماد تو مسلمان کا نہیں اٹھ سکتا، لیکن غفلت اس حد تک ہے، غفلت کے پردے اس حد تک ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں میری مغفرت کی دعا ہوگی، میرے لیے اتنی دیگیں چیلون کی چڑھے گی، اتنے قرآن بخشے جائیں گے، میری مغفرت ہو جائے گی، اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خود فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ مومنوں کی، نیک مومنوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، یعنی مومنوں کی دعا کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ ورنہ مسلمانوں پوری دنیا کے اندر مومنین دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں مومنین تو اپنی جگہ ہے، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عرش اٹھائے رہے، اور عرش اٹھائے رکھے ہوئے وہ یہ دعا کرتے رہے اللہ مومنوں کی مغفرت فرما دے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن یہ برکتیں ملے گی کس کو؟ اللہ کے رسول فرمانے جو نماز چھوڑ دے
اللہ والوں کی نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ آپ کی سفارش پر کوئی بھی کھڑا ہو جائے میرے بھائی، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ شفاعت رسول کے مفہوم کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لیکن رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کرنے والوں کبھی رسول اللہ کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک روایت جو خیبر کے باب میں بہت کثرت سے آئی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید اللہ کرے کسی کے دل پہ بات اثر کر جائے، مجھ گنہگار کی بے اثر انسان کی بات اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر کرے، میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جوان خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر گیا، حضور کے ساتھ۔ مسلمانوں کیا نصیبے تھے ان لوگوں کے، کیا نصیبے اور مقام تھے ان لوگوں کے جن لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ آپ کے ہمارے علاقے میں مشائخ آ جائیں، سادات آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، جو ان کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہیں ہمیں رشک ہوتا ہے کیا یہ نصیب والے لوگ ہیں۔ اور واقعی سادات کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ چلنے والے، ان کے آگے پیچھے رہنے والے یقیناً نصیب والے لوگ ہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا جو اللہ والوں کی ہم نشینی میں رہتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ ہے، وہ خدا کی ہم نشینی میں رہنے والا بندہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ والوں کو؟ لیکن سارے اللہ والوں سے بڑی ہستی سید الابرار، سید الاخیار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ وہ بھی سفر میں نہیں، عام سفر میں نہیں بلکہ سفر جہاد میں، اور وہ بھی کون سا؟ خیبر کا سفر۔ اس میں ایک جوان جاتا ہے، بڑی بے جگری سے لڑتا ہے اور بڑی بے جگری سے جنگ کرتے ہوئے اللہ اکبر جنگ کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی جنگ کرتے کرتے جو مر جائے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ سب سے بہترین موت ہے شہید، شہادت سے بڑی موت کوئی ہے ہی، کیونکہ شہید جب مرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بارہ جنگ کرتے کرتے وہ انتقال کر گیا، جنازہ سامنے آیا، اللہ کے رسول پیچھے ہٹے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ سے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو۔ صحابہ کو یہ کہنا کہ تم جنازہ پڑھ لو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص منافق نہیں تھا، وہ کافر نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ اگر کافر اور منافق ہوتا تو حضور کیوں جنازہ پڑھتے، اور حضور نہیں پڑھتے تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے پڑھنے کا، ہے نا؟ اس لیے کہ اسلام کے عقیدے میں توجہ کرنا، اسلام کے عقیدے میں جو شخص منافق ہو، منافق مطلب زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور دل میں اللہ رسول کے لیے برائی رکھتا ہو، جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زبان سے کلمہ پڑھا اور پھر کہتا ہے حضور تو نور نہیں تھے، وہ تو ہماری طرح بشر تھے، اس کا مطلب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ بھئی آپ نے میری پوری تقریر سنی، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، پوری تقریر سنی، میں نے غلطی بھی کر دی، لیکن اگر آپ کے دل میں میرے لیے بغض نہیں ہے تو آپ پوری تقریر کی 50 غلطیوں پہ بھی کہیں گے یار انسان ہے، چھوڑ یار کیا یہ سب باتیں کرتا ہے، 10 باتیں غلط کی 90 باتیں تو اچھی کی، یہ سب بات مت کر، چھوڑ۔ یعنی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے عیب دیکھنے کے لیے، صحیح ہے؟ میں نے غلطی کی، محبت میں پھر بھی آپ کو اس کو چھپانے پہ مجبور کیا، لیکن تقریر اچھے سے اچھی کر ڈالی، پھر بھی کہا یار تو ایسے ہی تھا اور وہ ایسے ہی تھا، مطلب دل میں کچھ نہ کچھ، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دل میں کچھ ہوتا ہے تب انسان ٹپنی کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، یہی ہے، ایسی بات ہے۔ تو اب جو بندہ یہ کہے کہ میری آنکھ میں، آنکھ کیوں دیکھ رہی ہے؟ آنکھ میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے تبھی تو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جو اپنی آنکھ میں اللہ کا نور مانے اور رسول اللہ کو اللہ کا نور نہ مانے، مطلب وہ منافقت سے کچھ قریب ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہے، صحیح؟ اسی طرح پھر اپنے عالم کو تو بحر العلوم علم کا سمندر کہے اور رسول اللہ کے لیے یہ بات کہے، ان کو تو عائشہ کا ہار بھی نہیں پتا تھا ورنہ بتاتا۔ یعنی دنیا کہاں گئی
اور تم اسی گندگی میں ابھی تک الجھے ہوئے ہو کہ عائشہ کا ہار پتہ نہیں تھا۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، حضور کو ہار پتہ نہیں تھا، یہ تو قرآن میں بھی نہیں آیا، یہ تو حدیث میں بھی نہیں آیا، تو تم نے اپنے دل سے کہا، اس کا مطلب تم کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تم رسول کے دل کا حال جانتے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے، عملی طور پہ ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ، رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں، اور رسول اللہ کے دل کا حال تم خود بیان کر رہے ہو کہ ان کو ہار پتہ نہیں تھا۔ جب نبی نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، حضور نے ایسا تو نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کو نہیں پتا، اب مولوی کرسی بیٹھ کے بولتا ان کو ہار نہیں پتا تھا، تو اس کا مطلب تو رسول کے دل کی بات جانتا ہے، تو غیب جانتا ہے، جو رسول نہیں جانتے معاذ اللہ تیرے عقیدے میں، تو وہ جانتا ہے، تو کیا پکڑے ہو؟ اس کا مطلب منافق ہو، نفاق سے قریب ہو، منافق کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، منافق کے ساتھ کھانا جائز نہیں، منافق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ لوگ تو پہلے پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے تو اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب علماء کہتے ہیں اہل سنت کے یہ فتین لوگ ہیں زبردستی کہتے ہیں اس کے پیچھے مت پڑھو، اس کے پیچھے مت پڑھو، میں کہا مولوی نے کہا کہ مولوی سے پہلے مولا رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایک امام ہے جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتا؟ یہ تو سودا ہے میرے بھائی، یہ سودا ہے، یہ سودا ہے۔ آپ لوگ کہنے یہ کیا مسلک لگا رکھا، سب کلمہ پڑھتے، میں نے کہا سب کلمہ پڑھ کر بھی سچے نہیں ہیں۔ یہ سبق ہم کو سب سے پہلے اگر کہیں ملا تو جنگ یمامہ میں صدیق اکبر سے ملا۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا، کہا کہ یہ مسلمہ کذاب کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اپنے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹے نبی کے نبوت کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے نہیں۔ مسلک کی پہلی جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ صدیق اکبر کے دور سے۔ یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر نے شروع کیا ہے، ٹھیک؟ پھر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، یہ بھی مسلک کی جنگ تھی، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد وہ جنگ پوری کھل کر کے شباب پر جب آئی تو میدان کربلا میں دیکھی گئی۔ ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف کوئی کشکا اور سینڈی والے تو نہیں تھے نا، یہودی اور عیسائی تو نہیں تھے نا، صحابہ کی اولادیں تھیں زیادہ تر، سعد ابن ابی وقاص جیسے صحابی کا بیٹا، لیکن امام نے لڑے کہ نہیں لڑے؟ لوگ کہتے ہیں یار اسلام میں لڑائی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں نے کہا جو کربلا نہیں جانتا وہ اس طرح کی بکواس کرے گا۔ امام علی مقام نے مسلک کی جنگ لڑی ہے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خلاف آپ نے پورا ماس کھڑا کیا اور بتایا کہ جو بھی دین سے سائیڈ کی طرف جائے گا، بڑا باپ نہیں دیکھا جائے گا، بڑا خاندان نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہونا یہی ایمان ہے۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ام المومنین ام حبیبہ کا سگا بھتیجا ہے یزید، ام المومنین کا بھتیجا ہے، لیکن ام المومنین کا بھتیجا نہیں دیکھا گیا۔ اگر وہ غلط کر رہا تھا اس کو امام نے جوتے کی نوک میں رکھا۔ آپ بتاؤ، اسلام کہہ رہا ہے اگر مومنوں کی سارے مومنوں کی ماں ان کا بھی بھتیجا غلط کرے گا تو اس کتے کو بھی جوتے کی نوک میں رکھا جائے گا۔ پتہ چلا اسلام میں خون کی رشتہ داری کا اعتبار نہیں ہے، اسلام میں نبی کی وفاداری کا اعتبار۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ یزیدی فکر میں ڈوبے کہ سب چلے گا، با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام، تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت تو نہیں ہوئی۔ حضور کی شفاعت امام حسین سے بڑھ کے فکر کس کی ہو سکتی؟ امام یہ شمر جو تھا نا، شمر کون تھا پتہ ہے؟
وہ جس کو رسول اللہ نے چتکبرا کتا کہا، چتکبرا کتا، یہ ام بنین کا بھتیجا ہے۔ ام بنین کون؟ مولا علی کی دوسری بیوی، حضرت غازی عباس کی امی، ان کا بھتیجا ہے، ان کے بھائی کا بیٹا ہے، پھوپھی لگتی تھی ام بنین شمر کی۔ لیکن حضرت عباس کے پاس وہ آیا، کہا میں تو ابن زیاد سے تم لوگوں کے لیے امان لکھا کر کے لایا ہوں، تم میرے پھوپھی کے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے امان، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تمہیں امان ہے، تم چھوڑ دو حسین کے ساتھ۔ تو حضرت عباس نے کیا کہا، او چتکبرے کتے، رسول اللہ کی آل کے لیے امان نہیں، ہم امان لے کے کیا کریں گے، تیری امان پہ بھی لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، نکل یہاں سے۔ یہ نہیں دیکھا یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، نہیں، وہاں ماموں پھپھی نہیں دیکھا جاتا، جہاں ماموں پھپھی نہیں دیکھا جاتا وہاں برادریاں کیسے دیکھی جائیں گی۔ یہ کربلا بتا رہی۔ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، یہ علماء کرام پیچھے بیٹھے، ان علماء کو بلایا اس لیے جاتا ہے، تقریر ان کو سنانے کے لیے نہیں بلایا جاتا، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے ہم کہیں غلطی کریں تو ہماری اصلاح کریں، اس لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، بہت دور نکل گئی۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس جوان کا جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ بات چل رہی تھی خیبر میں، جو جوان لڑتے لڑتے بہادری سے مر گیا، آقا فرماتے اس کا تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں آپ نہیں پڑھیں گے؟ اب سننا کیوں نہیں پڑھا جنازہ۔ سرکار نے فرمایا، مال غنیمت میں جو چادر آئی تھی وہ چادر اس کو پسند آ گئی۔ تھوڑی تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں، حدیث میں اختصار ہے لیکن تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ مال غنیمت میں چادر آئی تھی، ایک چادر بڑی خوبصورت تھی، اس نے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، بس اتنی بات۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ غنیمت کا مال آئے تو جس کے جو ہاتھ میں وہ نہیں لے سکتا، سب لا کے جمع کرائیں گے، خمس اللہ رسول کے لیے الگ نکلے گا، اس کے بعد جو گھوڑے پہ ہوگا ان کا ڈبل حصہ، جو پیدل ہوگا اس کا ایک حصہ، ایسے وہ قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ جس کے جی میں جو ہے، ہاں اتنا کر سکتا ہے کہ وہ امیر سے کہیں کہ یہ چیز مجھے پسند آ رہی ہے، اگر میرے حصے میں یہ آ سکتی ہے تو دے دے، اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ اور اس جوان نے کیا کیا؟ ایک چادر رسول اللہ کی امیر کی اجازت کے بغیر لے لیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ چادر میں یہ لپیٹ کر جاتا تو یہ چادر اس کے لیے جہنم کی آگ ثابت ہوتی، وہ ایک چادر لینے کی وجہ سے۔ اب اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ ایک چادر جو مومنوں کی امانت تھی، توجہ کرنا، جہاں آپ کو لانا تھا وہ اللہ کرے وہاں پہنچ جائے، سمجھ لیں آپ، ایک چادر جو مومنوں کی امانت تھی، امانت کو پوچھے بغیر اپنے پلڑے میں لینے والا، یعنی امانت میں خیانت کرنے والا، جس نے مومن کی امانت میں خیانت کی، رسول اللہ کے پیچھے جنگ لڑنے کے باوجود رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب رسول اللہ مومن کی امانت میں خیانت کرنے والے کی سفارش کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے جنازے میں، تو کیا یہ تصور کرتے ہو کہ ہم اللہ کی امانت میں خیانت کریں گے نماز میں، اور قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ کیوں نہیں لرزتے؟ کیوں حقائق کی طرف نہیں آتے؟ کیوں شیطان کے اغوا کرنے پہ ڈوب گئے؟ اور سن لو، صاحب درۃ الناصحین علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں، دل کے کانوں سے مجھے رونا آتا ہے اس قوم پر جس قوم کو یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں میسر ہے، کیرم پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں میسر ہے، تاش کے پتوں کے لیے گھنٹوں میسر ہے، جنگلی رمی اور رمی کے لیے گھنٹوں میسر ہے، فیس بک پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں میسر ہے، اور صرف 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ آہ افسوس، یہ میری مائیں اور بہنیں کچن میں جائیں، صبح تو دوپہر کو وہاں سے نکلیں، میری بہنیں تو اپنے شوہر کی، اپنی ساس کی، اپنی نندوں کی، اپنی بھاوجوں کی خوشی کے لیے گھنٹوں کھڑی رہتی ہے کچن میں، لیکن میری بہن میں تجھے منع نہیں کرتا، مگر میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہن 4-4 6-6 گھنٹہ تو نے جس کے لیے کچن میں گرمی میں کھڑے رہ کر کے گزار دیے، جب تو مرے گی تیری روح کا رشتہ تجھ سے ٹوٹ جائے گا، یہ لوگ تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں گے۔ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، جیتے جی کسی کی
نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کسی کی کیا ہوتی ہے۔ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن یہ میری آنکھوں کی دیکھی بات ہے۔ چھوٹی سی عمر میں میں نے یہ بات دیکھی، اللہ اکبر، میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، ادھر بیوی کا جنازہ اٹھا ہے، ادھر شوہر سوچ رہا ہے زندگی کا دوسرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگوں یہ ہے کیا حضرت جناب غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لوگ تو میت میں بھی نہیں آتے، لوگ مغفرت کی دعائیں کیا کریں گے، لوگ میت میں بھی نہیں آتے۔ پچھلے دنوں 5 لاکھ مریدوں کے پیر کا انتقال ہوا، 5 لاکھ۔ کسی نے مار دیا، کسی نے مار دیا اپنے سے، بڑے خاندان کا آدمی، ان کے کردار سے، ان کے کیریکٹر سے ابھی مجھے کوئی بحث نہیں، اتنے بڑے خاندان کا شخص، اتنے بڑے خاندان کا، غریب نواز کے مرشدوں کی اولاد ہے، چشت کا شہزادہ، حسن ایسا جیسے گڑیا، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن، ایسا جمال، 5 لاکھ مرید، 4 سے 5 سال میں 5 لاکھ سے زائد مرید کیا۔ مجھ سے خود کہا کہ امین القادری تو نے کتنے مرید کیے؟ میں نے کہا میرے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ کہا دیکھ میں تیرے ہندوستان میں آیا تو میں نے اتنے سالوں میں 5 لاکھ سے زائد مرید کی۔ میں نے کہا مان گیا آپ کے فن کو، آپ کے ہنر کو، آپ کی نسبت بھی بڑی ہے، ہمارے غریب نواز کے مرشد زادے ہو۔ اس وقت کی بات ہے جب مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، میں ابھی اس پہ کوئی ڈسکس اختلافی بات نہیں کر رہا، لیکن اس بندے کا جب انتقال ہوا ایک بھی مرید اس کے جنازے میں مجھے نظر نہیں آیا۔ 18 دن کے بعد تدفین ہو رہی ہے، ایک مرید بھی شامل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بے وفائی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا۔ جس ممتاز کے لیے تاج محل بنایا گیا، اس ممتاز کے شوہر نے بھی ممتاز کی موت کے بعد نکاح کیا۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کس سے دل لگا رہے ہو؟ سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ رب کے لیے ٹائم کیوں؟ اور صرف 10 منٹ، اور وہ بھی ٹائم نکالو تو کرم کیا ہے؟ آپ کو لیے کرم کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تو نیک ہے تو ہی، تو پرہیزگار ہے تو ہی، تو عالم ہے تو ہی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ فرمایا تو سجدہ کرے گا تو تیری ڈگری کچھ بھی ہو، اللہ تیرے اور اس کے درمیان سے سارے پردے اٹھا کر کے تجھے اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ جو بات میں کہنے چلا تھا، اللہ کے لیے وقت نکال لو، بات سمیٹنے لگا ہوں، اللہ کے لیے وقت نکال لو، نہیں نکالو گے، نہیں نماز پڑھو گے، نہیں عبادت کرو گے، انجام کیا ہوگا؟ علامہ عثمان ابن حسن درۃ الناصحین میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آیا۔ دل کے کانوں سے اس کو سن لینا، موسم پروگرام کے آج موافق نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا، بات مکمل کر لوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا بات ہوگی، لیکن اتنا سن لے، اٹھنا نہیں کوئی، اتنی بات میری سن کے جائیں۔ خواتین سے بھی گزارش، رسول اللہ کے دور میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ کے دور میں اس کا بچہ، اس کا جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، اور اس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر عمر تم دونوں اٹھو، جاؤ اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ رسول اللہ کے دونوں یار نکلے اور وہ دیہات میں پہنچے جہاں وہ میت پڑی ہوئی تھی۔ جب وہاں گئے تو جیسے ہی چادر ہٹائی دونوں نے غسل دینے کے لیے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹائی کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ سور سمجھتے ہیں نا، خنزیر سمجھتے ہیں نا، صدیق و فاروق جسے غسل دینے، جسے کفن پہنانے آئے ہیں، اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا ہے۔ دونوں نے جلدی سے کپڑا ڈالا، رسول اللہ کی بارگاہ
میں قاصد بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا منہ تو کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح ہو گیا، ہم اس کو کیسے غسل دیں، کیسے کفن پہنائیں؟ اللہ کے رسول بنفس نفیس خود تشریف لائے، میرے آقا کی خود آمد ہوئی، اللہ کے محبوب آئے، حضور نے اس کا چہرہ سور کی طرح دیکھا، کالے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس کا چہرہ ٹھیک کر دے، اس کا چہرہ درست کر دے۔ دعا کرنا تھا، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، اب دفن کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ تو لو کہ چہرہ کیسا ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد پھر جب منہ سے کفن ہٹایا گیا، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ کسی نے کہا جنازے کی نماز کے بعد اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھو۔ جب کپڑا ہٹایا گیا واپس سے پھر اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ بار بار اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا اس کا منہ کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا اللہ ظلم سے پاک ہے۔ بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میرا باپ سو جایا کرتا تھا، جب نماز کا وقت آتا تھا میرا باپ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا لوگوں جو نماز ترک کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح۔